اے فکشن رائٹر. تو جہاں تک میرے ادبی افسانوں یا ناولٹوں کا تعلق ہے، ان میں کچھ ناولیں ہیں ایسی جہاں پر میں نے ایسے ہیروز کریٹ کیے ہیں جن میں وحشی پن کا بہت حد تک وہ ہیرو شکار ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ میری ذاتی زندگی میں وحشت ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے وحشی کا تخلص رکھا. نہیں، کسی حد تک تو آپ صحیح بول رہے ہیں کہ کشمیر کی خوبصورتی، کشمیر کے کلچر اور کشمیر کے دوسری چیزیں جو ان کو کشمیر کے کھانے، نہیں، دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لکھنے والے خاص کر کشمیریوں نے اپنے ناولٹ یا کہانیوں میں نہیں لائے ہیں. ہاں، البتہ یہ ہے کہ میں نے اپنے افسانوں میں کشمیر کا ذکر کیا ہے. خاص کر میں نے سری نگر کا بہت زیادہ ذکر کیا. اس میں نے دو چیزیں ان میں اہمیت دی. ایک تو ڈل لیک کا جو ڈل ہے اس کی اہمیت دی ہے. دوسرا میں نے ڈاؤن ٹاؤن کے بہت سارے محلوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ میں بیسکلی بلانگ کرتا تھا ڈاؤن ٹاؤن سے ہی. میں آیا ہوں اپ ٹاؤن بعد میں، لیکن میں ڈاؤن ٹاؤن میں ہی رہتا تھا. اس لیے میرے افسانوں میں بہت ذکر ہے کشمیر کا. اس حساب سے قریباً میں نے 300 افسانے لکھے. 300 افسانوں میں 70-80 افسانوں میں کشمیر کا ذکر ضرور ہے. لیکن یہ کرشن چندر نے کسی حد تک کیا تھا کشمیر کا جو ذکر کیا تھا اپنے ناولوں میں یا کہانیوں میں. لیکن اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کسی اور نے کشمیر کا پوری طرح ذکر کیا ہو. خوبصورتی کا، کلچر کا، کھانے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا ہے. اس لحاظ سے اللہ نے چاہا ہم میں سے کوئی ایک ایسی ناولٹ لکھے جس میں کشمیر کے مختلف علاقوں کے رہائش اور اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ اور کلچر کا جو ہے ان کا ذکر آ جائے. یہ بہت ضروری ہے کہ ناول یا کہانیوں میں آ جائے. دیکھیے، یہ 2 پارٹ میں ہے. یہ سوال جو ہے یہ 2 پارٹ کا سوال ہے کہ میں کیسے اس کی طرف اردو ادب کی طرف مائل ہوا. پہلا سوال جو ہے کہ میں کیسے مائل ہوا. بہت چھوٹا تھا، قریباً 12-13 سال کا. میرے پاس ہمارا تعلق رہتا تھا کاریگروں کے، خاص کر جو قالین بناتے ہیں یا گبا بناتے، ان کے ساتھ میری بزنس ہینڈی کرافٹ اور جویلری ہے، اور بعد میں ہوٹل بزنس بھی ہو گئی. تو ان کے ساتھ تعلق وہ جب میں شام کے ٹائم اپنے دادا کے ساتھ ہوتا تھا تو ان میں سے کچھ لوگ آتے تھے، مجھے بولتے تھے آؤ بیٹا بیٹھو کچھ کہانیاں سنا دیں. ڈیولپ وہاں سے شوق ہو گیا کہانی لکھنے کا. اب یہ اردو اس لیے کہ اردو رسالے اور اردو جو جاسوسی ناولیں ہیں وہ میری پسندیدہ سبجیکٹ تھی. میں ان کو پڑھتا تھا تو اردو کے ساتھ آٹومیٹکلی لگاؤ ہو گیا. میں تو بار بار کئی انٹرویو میں کہا ہے، ابن صفی نے مجھے اردو زبان کا بہت بڑا استاد میرے لیے ثابت ہوا. وہ حالانکہ میرے بہت بڑے استاد بھی تھے، عبدالقادر سروری، شکیل الرحمان، حامدی صاحب، یہ میرے استاد بھی رہے. تو وہاں سے یہ سلسلہ چلا کہ میں اردو. دوسرا جو اس میں اہم پارٹ جو ہے، جب میں نے لکھنا شروع کیا، بہت چھوٹا تھا، 15-16 سال سے، تو کہیں بھی میرے افسانے ایکسیپٹ نہیں ہوتے تھے، ریجیکشن سلپیں آتی تھی. بڑا دل برداشتہ آدمی ہوتا ہے کہ ارے یار میں نے اتنی محنت کی، اس کو تو کہیں چھپ نہیں پا رہا ہے. تو پھر میں نے ایک دن سوچا کہ یار میں خود ہی اپنا چھاپ لوں. اگر میں تھوڑا بہت اپنے والد صاحب سے، والدہ سے کچھ پیسے وصول کر لوں، میں اپنا ہی رسالہ نکال. تو میں نے وہیں سے نگینا انٹرنیشنل 1968 میں نکالا. تو وہاں سے میں نے جو لوکل ٹیلنٹ تھے ان کی کہانیاں شروع کی
कहानियाँ शुरू की छापनी और उनको अहमियत दी। उनमें से बहुत सारे लोग आज बड़े मशहूर शायर भी है, जैसे रफ़ीक राज है, वो उसकी पैदाइश नगीना से ही हुई। ये एक है, बहुत सारे लोग हैं जो वहीं से सिलसिला जिनका शुरू हो गया। तो मेरा अपना ज़ाती सिलसिला शुरू हो गया आफ्ताब रोज़नामा याद। उन्होंने मेरी पहली कहानी छापी, फिर वो हर संडे कुछ न कुछ मेरा छपता रहता था। बाद में तो सारे रिसालों में छप गया, इंडो पाक सारे रिसालों में छप गया। तो इसलिए मेरा उर्दू के साथ लगाव होना ऑटोमेटिक था। अब अगर मेरे पास कुछ जुगाड़ है पैसों का, उसका इस्तेमाल क्यों न करें। मैंने कभी नगीना को ये समझकर नहीं छापा है कि ये मेरे लिए कमर्शियल चीज़ है। तो मैंने जो नगीना है हमेशा इस लिहाज से छापा है कि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए और वो लोग इसको पढ़े कि उर्दू में हम यहाँ कश्मीर में क्या कर रहे हैं। बाद में नगीना इंटरनेशनल के साथ सारे बरसगीर के बड़े बड़े जो लिखने वाले हैं अटैच हो गए, वो जुड़ गए। हमने बहुत सारे ऐसे नंबर निकाले जो यादगार नंबर बन गए। तो उर्दू का मेरे ऊपर कर्जा था, इसलिए मैं समझता हूँ मैं वो कर्जा उतार रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी बिजनेस अपार्ट, बिजनेस तो आता जाता है, लेकिन जो अदब में एक बार कहीं किसी को शनाख्त मिले वो बहुत बड़ी बात होती है। नगीना इंटरनेशनल का ताल्लुक है, इसमें इसके सिवा कोई और चीज़ नहीं था, कमर्शियल एस्पेक्ट था नहीं। हालांकि हम उन दिनों चले गए, 70 की बात है, एच व्हीलर्स का दफ्तर हुआ करता था इलाहाबाद में, हम उनके पास चले गए थे और सारे जो नॉर्थ इंडिया के स्टॉर्स थे उन पर वो उनको उन्होंने इजाज़त दे दी उनको रखने के लिए फॉर सेल। लेकिन हमारे नज़दीक सिर्फ ये था कि जितने नए लिखने वाले, अगर अच्छे लिखने वाले जिनको जगह नहीं मिल रही है मोतबर रिसालों में, एस्टैब्लिश रिसालों, उनको छापे, उनको आगे ले जाए। और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नगीना का है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने आगे, बहुत सारे लोगों को। इस सिलसिले में मैं कामयाब हूँ कि नगीना ने बहुत बड़ी उर्दू के जो राइटर्स है, चाहे वो शायर है, चाहे वो फिक्शन निगार है, चाहे वो मजमून लिखने वाले हैं, क्रिटिक्स है, उनको आगे किया है। ये सवाल बड़ा अहम सवाल है इस लिहाज से कि आप देखिए, मैं यहाँ दफ्तर में बैठा हूँ, मेरे से मिलने रोज़ाना 3-4 लोग तो जो अदबी लोग हैं आते हैं, मैं उनके साथ कुछ वक्त सर्फ कर, मगर अपनी जगह मैंने ये एक मन बना लिया है अपने दिल और दिमाग के साथ कि मुझे उनके साथ वक्त देना, उनका सुनना है, वो क्या बोलना चाहते हैं। इसके अलावा जब मैं लिखता हूँ, मैं रात के वक्त लिखता हूँ, दिन में मैं कुछ नहीं लिखता। और उस वक्त अगर कोई कॉन्सेप्ट आ गया, कोई कहानी का नया खाका खींच गया दिमाग में, वो उसी वक्त में कलम के हवाले करता हूँ। टाइम निकालना पड़ता है जब आपको शौक़ हो, आप ये डिज़ायर हो कि आप कुछ करना चाहते हो। उसके लिए मैं आपको ये भी मालूम होना चाहिए, मेरे जितने भी PhD हुए या MPhil हुए, वो सारे लोग मेरे पास आते थे, मैं उनके साथ भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे देता था, उनसे उनकी सुनता था, उनको अपनी सुनाता था, उनको बोलता था यहाँ पर ये लिखो, यहाँ पर ये लिखो, क्योंकि उनके साथ जब तक मैं टाइम नहीं देता उनकी किताब मुकम्मल नहीं होती। क्या हुआ कि असल में जो नया टेक्निक्स आ गए, नई चीज़ें आ गए, उनमें कहानी कल्चर तो है, मगर किस टाइप का है। आजकल कार्टून बच्चे पसंद करते थे, और मोस्ट ऑफ द बच्चों को आप देखें कि वो पढ़ाई छोड़ के पहले कार्टून देखेंगे। कहानी कल्चर तो वही है, देखिए वो तो कहीं गया नहीं है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उर्दू तो बोली भी, उर्दू बोलने वाले बहुत है, उर्दू को एक किस्म का
دائرہ دن بدن بڑھتا ہی ہے اور اس کی مٹھاس کو سبھی کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن جو سب سے اہم ہے اردو کتابیں نہیں پڑھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیا ٹیکنیک، موبائل آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، دوسری چیزیں آ گئی، اس نے کتابوں کی ویلیو کم کر دی۔ یہ بات صحیح ہے کہ آڈیو کے ذریعے جو رسالہ ہم نکالتے ہیں اس کو آڈیو کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے 1 سال سے PDF فائلیں اپنے اس نگینا انٹرنیشنل کے جو ہم نے آن لائن چینل بنائی ہے اس پر ڈالتے، لیکن اس طرف ابھی تک توجہ نہیں دی۔ لیکن آپ نے جو تجویز کی ہے یہ بہت مفید تجویز ہے، انشاءاللہ اس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ یہ آپ نے صحیح بولا کہ دنیا بدل رہی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ ہی دنیا کے ساتھ اگر چلنا ہے تو ادب کو بھی بدلنا پڑے گا اسی طریقے سے، تاکہ بہت سارے لوگوں کے پاس اردو ادب پہنچے۔ انشاءاللہ اس طرف توجہ دیں گے، اور آپ کا صحیح کہنا ہے کہ یہ صرف نہ نگینا انٹرنیشنل تک محدود ہونا چاہے، بلکہ ہمارے جو استاد بھی گزرے ہیں ادب میں ان کی طرف بھی دھیان دینا چاہے، خاص کر کشمیر میں۔ تو ان کا بھی آڈیو یا آواز کے ذریعے ان کا جو لکھا ہوا کلام ہے یا کہانیاں ہیں یا دوسری چیزیں لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کرنا چاہے۔ میں اس کے ساتھ بالکل متفق ہوں، اور اس پروجیکٹ پر میں کام کر لوں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں، میں فروغ کا بھی ممبر ہوں، تو فروغ سے میں نے ڈاکٹر عقیل سے ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ ہم کشمیری زبان کی کہانیوں کو اردو میں ترجمہ کر لیں۔ اس سلسلے میں کام جاری ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ٹرانسلیشن آف اے لٹریچر از امپورٹنٹ، کیونکہ اگر ہم محدود رکھیں گے اردو یا فار دیٹ میٹر کشمیری اپنی ہی زبانوں، لیکن وہ پھر بہتوں تک پہنچے گا نہیں، وہ تو اسی سرکل تک پہنچے گا۔ تو ٹرانسلیشن کا بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سیل کروں کریٹ جو اردو اور کشمیری ٹرانسلیشن مختلف زبان، چاہے انگریزی میں بھی ہو جائے انشاءاللہ، اور وہ بھی آڈیو طریقے سے آواز میں ریکارڈ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ سنیں گے اس کو جو انگریزی سمجھتے ہیں اور جو اردو نہیں سمجھتے۔ نہیں، دیکھیں، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلے جب ہم لیٹر سے لٹریچر کے ریفرنس، پہلے ہم جب لکھتے تھے تو ہم زیادہ تر لوگ رومانیت کی طرف بھاگتے تھے، ان کو تو صرف وہیں لو اینگل ہی ہر چیز میں نظر آتا۔ لیکن آج کا افسانہ وہ نہیں رہا۔ آج کے افسانے میں ڈے ٹو ڈے جو واقعات ہوتے یا کوئی خاص چیز ہو جاتی ہے اسی کو افسانے کا موضوع بناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت فرق ہے پرانے وقتوں اور آج کے وقتوں میں لٹریچر میں۔ لٹریچر اتنا وسیع ہو گیا جتنا ٹیکنالوجی وسیع ہوگی، میں سمجھتا ہوں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں نہ کشمیر یونیورسٹی کو جو اپنے لوکل رائٹرز پر تھیسز لکھوانی چاہیے، وہ اس سلسلے میں بہت پیچھے ہے۔ جتنے بھی ریسرچ اسٹوڈنٹ اردو کے آئے ان سے ان کو سبجیکٹ ہی دینا چاہیے، یا ان کو بولنا ہی چاہیے کہ آپ کشمیری رائٹر پر تھیسز لکھو۔ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کشمیر یونیورسٹی از ناٹ پلینگ اے فیئر رول جس کو بولتے۔ وہ آج بھی وہیں دیکھیں، غالب پر تو سینکڑوں کتابیں لکھی، اقبال پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی، لیکن کشمیری رائٹر ایک اچھا رائٹر ہے، اس کو ریکگنیشن دینے کے لیے اس پر تھیسس کرنی ضروری ہے، تب وہ ہم اس کو جان پائیں گے، یا لکھنے والا اس کو پوری طرح سے یہ بتا سکے گا کہ اس رائٹر نے لکھا کیا ہے، کیا اس نے کیا سمجھا۔ اس سلسلے میں ہم کمزور ہیں۔ میں کشمیر یونیورسٹی سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔